ہم نہیں کہتے. آج دنیا کہتی ہے دیوبندی تے پاکستان بنانا ہی نہیں چاہتے سی. تو ہم سے کس لیے پوچھتے ہو؟ بانی پاکستان بتا کے گیا. کہو نا سبحان اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح جب میدان میں اترے اس تحریک آزادی میں تو کسی نے پوچھا محمد علی تیرے ساتھ مولوی تو ہے کوئی نہیں؟ تیرے ساتھ مولوی تو ہے نہیں، وہ تو ایک سائڈ تے کھڑے نے، تو کیسے آئے گا میدان میں؟ مولوی تو تیرے ساتھ ہے کوئی نہیں. کم نہیں پڑھنا جے مولوی نہ ہوئے تھے. تیرے ساتھ مولوی تو نہیں ہے، کیا بنے گا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کہنے لگے تم مولویوں کی بات کرتے ہو، میرے پاس ایک ایسا مولوی ہے، ایک ایسا مولوی ہے، اس مولوی کے علم کو ایک ترازو میں رکھو، باقی پورے ہندوستان کے سارے علماء کے علم کو ایک ترازو میں رکھو، سارے علماء اس مولوی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوچھا، حیران ہوا پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ وہ کون ہے؟ قائد اعظم بانی پاکستان کی زبان سے جس علامہ کا نام نکلا ہے وہ دیوبند کا شہزادہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. بنیاد سے علماء دیوبند اس تحریک میں شامل. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں. اور جب بانی پاکستان قائد اعظم پڑھ کے واپس آئے، جس نے جناح کیپ پہنائی وہ دیوبند کا فرزند تھا، جس نے شیروانی قائد اعظم محمد علی جناح کو پہنائی وہ دیوبند کا فرزند اشرف علی تھانوی تھا. اور پاکستان بننے کے بعد جس نے پاکستان کا سب سے پہلے پرچم لہرایا، اگر علماء دیوبند اس ملک پاکستان کے مخالف ہوتے، سب سے بڑا اعزاز اپنے ملک کے پرچم کو لہرانے کا اعزاز ہوتا ہے، اور اسے پرچم لہرانے کا اعزاز دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا محب ہوتا ہے وطن کا. قائد اعظم محمد علی جناح کو تو سمجھ نہ آئی کہ دیوبندی پاکستان بنانے کے خلاف ہے. اس نے پاکستان کا جھنڈا پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں تھمایا کہ آؤ آج اپنے ہاتھوں سے یہ جھنڈا لہرا کے ملک پاکستان کا افتتاح کرو. خدا کی قسم آج بھی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سب سے پہلے بلند کرنے والا دیوبند کا فرزند شبیر احمد عثمانی تھا. سب سے پہلے پرچم کس نے لہرایا؟ دیوبندیوں نے بولو بولو کس نے لہرایا؟ محمد علی جناح کو جناح کیپ پہنانے والا کون؟ دیوبندی تھا. جناح کیپ کے بعد شیروانی پہنانے والا دیوبندی تھا. اور بنگلہ دیش کی دھرتی پر اردو بنگلہ دیش ساڑھے نال سی بولو ہاں جی، سب سے پہلے بنگلہ دیش میں بھی جس نے جھنڈا لہرایا وہ ظفر احمد عثمانی دیوبندیوں کا فرزند تھا. کہو نا سبحان اللہ. ہم سے کیا پوچھتے؟ آپ بانی پاکستان سے پوچھتے ہیں جس نے پاکستان کو بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح جب بیمار ہوئے نا تو بیمار ہوئے تو وصیت کرنے لگے. وصیت کیا کر رہا ہے؟ کتھوں کتھوں کڈو گے دیوبندیاں نو آخو سبحان اللہ، اوے اونچی بولو سبحان اللہ. جب بیمار ہوئے نا قائد اعظم محمد علی جناح اللہ اکبر تو کہنے لگے میری بات سنو، جب میں فوت ہو جاؤں تسی کی سمجھتے ہو جدو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا وہ تو اہل حدیث نہیں سی؟ بولو وہ تو ساڑھے مسلک بریلی والے کوئی نہیں سی. اس وقت اہل تشیع نہیں تھے، سارے موجود تھے. لیکن بانی پاکستان، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا کردار نہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. اسی ڈگوسلے نہیں مارتے، جس کا کردار ہے ہم اس کے کردار کو علی الاعلان کہتے ہیں. بہرحال جب بیمار ہوئے بانی پاکستان نے کہا بات سنو، اگر میں فوت ہو جاؤں تو پتہ ہے میرا جنازہ کون پڑھائے؟ اور مرتے ہوئے بھی بانی پاکستان بتا کے جا رہا ہے. کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ کتھوں کتھوں کڈو گے، کتھوں کتھوں کڈو گے. بانی پاکستان کہہ رہے ہیں اگر میں فوت ہو جاؤں پاکستان کی دھرتی پر اگر کوئی متقی پرہیزگار عالم دین میں نے دیکھا ہے تو وہ ایک ہی دیوبند کا فرزند شبیر احمد عثمانی ہے. کہو سبحان اللہ. بانی پاکستان نے وصیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، اٹھا کے دیکھ لو. ہمیں صفائیاں دینے کی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو، ادھر بھی بتانا کہ بانی پاکستان کا جنازہ پڑھانے والا دیوبندی تھا. کہو نا سبحان اللہ. علامہ شبیر احمد عثمانی نے جنازہ پڑھایا.
1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح وفات پائے اور 1949 میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے انتقال کیا۔ بہرحال ہم نہیں کہتے، آج دنیا کہتی ہے دیوبندی